اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ اللیل۔ سورہ اللیل سورہ شمس کا ہی دوسرا حصہ لگتی ہے۔ ایک ہی بات سورہ شمس میں جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھائی گئی ہے، سورہ اللیل میں جو ہے وہ دوسری طرح سمجھائی گئی ہے۔ لیل لفظ پہلی آیت کریمہ کے پہلے ہی لفظ ہے، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اس سے ہے۔ اس میں ایک سائیکولوجیکل سیکرٹ جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی راز کھولا گیا ہے، اور یہ راز ہم سب جانتے بھی ہیں۔ دیکھیے کہ جو شخص نیکی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا مثال کے طور پہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز بہت مشکل ہوتی ہے، اور جو گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے اس کے لیے گناہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس گناہ کو کرنے کے لیے شراب کے ایک گھونٹ کے لیے اپنی آدھے سے زیادہ دولت بھی خرچنے کو تیار ہوتا ہے۔ جو جوا کھیلتا ہے وہ جوا کھیلتے کھیلتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی بیویوں کی عصمت کو بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں بعض اوقات، اور جب قتل کرنے پہ آتے ہیں تو باپ کا بھی کر دیتے ہیں، ماں کا بھی کر دیتے ہیں، اور ان کو اس کے اوپر کوئی پشیمانی، کوئی نادانی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، پشیمانی نہیں ہوتے۔ اور جو نیک کام کرنے لگ پڑتا ہے اس کو اس نیک کام کی اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو وہ کام بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے ساتھ جو ہے ایسے چلتا جاتا ہے جیسے کہ اس مخملی فرش کے اوپر جو ہے وہ نیچے بچھا ہوا ہے، اور وہ آرام سے سارے مراحل جو ہے وہ طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے، یہ ایک راز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ کھول رہے ہیں، کہ جس کے لیے حرکت، کوشش ہر شخص کرتا ہے، ہر شخص اپنے تئیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی بڑی مشقت میں کیا ہے۔ تو جب وہ مشقت میں ہوتا ہے تو کوشش تو ہر شخص کرتا ہے۔ ایک شخص، اب کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہر شخص اپنے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص روز اپنی جان کا سودا کرتا ہے، کچھ تو جو ہے اس کے بدلے میں جنت خرید لیتا ہے، اور کچھ اس کے بدلے میں جو ہے وہ جہنم خرید لیتا ہے۔ اب کوشش میں کیا ہے کہ ہر شخص صبح نکلتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی قوت صرف کرتا ہے، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت دیتا ہے، کوئی اپنا ہنر بیچتا ہے، اور وہ ہنر بیچ کے شام کو جو ہے کچھ نہ کچھ لے کے گھر آتا ہے۔ ایک وہ ہے جو حلال لے کے آتا ہے، ایک وہ ہے جو حرام لے کے آتا ہے۔ جو حلال لے کے آتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھکانا اپنا جنت میں جو ہے وہ رکھتا ہے، اور جو حلال کما کے لاتا ہے، کما کے وہ بھی پیسے ہی لاتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کی پوٹلی اپنے سر پہ اٹھا کے لاتا ہے، اور وہی گناہوں کی پوٹلی اس کو جہنم میں گرانے کے لیے پھر کافی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ دو ہی ٹاپک ہیں، پہلا ٹاپک اس کا جو ہے وہ 1 سے 11 تک آیتیں ہیں، اور دوسرا ٹاپک اس کی باقی ماندہ آیتیں ہیں۔ 21 آیات ہیں اس میں، 71 کلمات ہیں، 304 حروف اور 1 رکوع ہے۔ اس میں قسم کھائی جا رہی ہے پہلے اسی طرح ہی، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ ایسے کبھی غور کیا کہ رات کیسے آ جاتی ہے؟ کون لے آتا ہے؟ یہ اگر رات نہ ہوتی تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ نہ رہتی۔ قسم ہے رات کی، اذا یغشا، غشی ان سے جب کہ وہ چھا جائے، والنہاری، اور دن کی قسم، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ فرمایا جب کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی جہنم ہوگی تو پھر جگہ کیسے بچے گی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب رات آتی ہے، دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ قسم رات کی جب وہ چھا جائے، قسم دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ وما، اور ماں یہاں پہ من کے معنی میں ہے، اس میں موصولہ، اور جس نے خلق الذکر، پیدا کیا ذکر،
نر کو، والانسا اور مادہ کو. جس طرح یہ متضاد کیفیات کے جو ہیں وہ تذکرہ کیا گئے ہیں کہ رات کی اپنی خصوصیات ہیں، دن کی اپنی خصوصیات، دو متضاد خصوصیات کی چیزوں کی قسم کھائی گئی. اسی طرح نر اور مادہ دو متضاد جنسوں کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی کہ وہ میل ہے اور وہ فیمیل ہے، اس کی خصوصیات ڈیفرنٹ ہیں، اس کی خصوصیات ڈیفرنٹ ہیں. اسی طرح اِنَّ سَعْیَکُمْ، سا کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو. کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے آگے. اِنَّ سَعْیَکُمْ، بے شک کوشش تمہاری، بھاگ دوڑ تمہاری، لَشَتَّىٰ، شتا کس کو کہتے ہیں؟ مختلف، علیحدہ علیحدہ. بے شک تمہاری اسی طرح کوششیں بھی مختلف ہیں، جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. ہر شخص دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا، ہر شخص اپنا علیحدہ علیحدہ کام کرتا ہے. جس طرح رات اپنا کام کرتی ہے، دن اپنا کام کرتا ہے، مرد اپنے کام کرتا ہے، عورت اپنے کام کرتی ہے. مرد کے لیے، نر کے لیے علیحدہ ہے، مادہ کے لیے علیحدہ. اسی طرح تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی صبح، ایک تو یہ ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مدثر میں ہے، ہر جان اپنے اعمال کی بنا کے بننے کی وجہ سے رہن رکھی ہوئی ہے. اب یا تو اس کو چھڑوا لے یا اس کو پھر جہنم میں پھینکوانے دے. دونوں نکلتے ہیں صبح. ایک صبح حلال کا لقمہ کھاتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے جن چیزوں سے اس کو رکنے کا حق دیا ہوا ہے. شام کو وہ بھی گھر کچھ لے کے آتا ہے، وہ ساتھ گھر کچھ لے کے بھی آتا ہے اور پھر جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا لیتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو بے ایمانی کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو کم تولتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، شام کو وہ بھی کما کے لاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ گناہوں کی پوٹلی بھی ساتھ سر پہ اٹھا کے لاتا ہے، اور پھر وہ اس کو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اب جب کہا گیا بے شک انسان کو جو ہے وہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، سخت مشقت میں پیدا کیا ہے، فلاقتحم العقبہ، پس اسے وہ گھاٹی پار نہ ہوئی. اب وہ گھاٹی کون سی ہے؟ اس گھاٹی کے بارے میں یہاں پہ پھر اور ڈیفائن کیا گیا ہے. یہاں پہ فَأَمَّا، فے انما، فے علیحدہ کر دیں، لفظ ہے انما. اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کی آگے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے، اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے. فَأَمَّا، پس یہ کہ وہ جو من، جس نے آتا، دیا، مال خرچہ، جس نے اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کا اپنے آپ کو اللہ کا امین سمجھا، ٹرسٹی سمجھا، اور جس کے پاس جو مال آیا اور اس نے آگے بانٹا. فَأَمَّا مَنْ آتا، جس نے خرچ کیا مال. یہی تھی نا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَہ، کہ وہ گھاٹی کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَہ، کہ کسی گردن کا غلام کسی کا آزاد کرا دینا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. تو یہاں پہ دو لفظوں میں فَأَمَّا مَنْ عَطَا، پس یہ کہ وہ جس نے عطا کیا، وَاتَّقَىٰ، اور پرہیزگاری کرتا رہا، ڈرتا رہا. دو، وَصَدَّقَ، اور سچ سمجھا، تصدیق کی، بالحسنى، نیک کی. نیک بات کیا ہے یہاں پہ؟ تصدیق کس کی تصدیق؟ تصدیق اللہ کی قرآن کی آیات کی تصدیق، ایمان بالغیب کی تصدیق، آخرت کی تصدیق، اللہ کے رسولوں کی تصدیق، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کی تصدیق. وہ یہ کرتا رہا. یہ ہے اس کی کوشش. تین الفاظ میں پوری شریعت جو ہے وہ سمو کے رکھ دی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ تین لفظ بیان کیے ہیں صرف. فَأَمَّا مَنْ آتا، پس یہ کہ وہ جس نے دیا، وَاتَّقَىٰ، اور وہ ڈرتا رہا، پرہیزگاری کی اس نے، اپنے آپ کو ان تمام محرمات سے روک کے رکھا جن سے منع کیا گیا ہے، صرف وہ کرتا رہا جس کو کرنے کا حکم دیا ہے. وَصَدَّقَ، اور تصدیق کی، سچ جاننا، بالحسنى، نیکی کی بات کو، بھلائی کی بات کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اب اس کو کھول لیں لفظ کو. لفظ کیا ہے؟ یسر، یہ سین رے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی. فے، یہ سین مضارع سے پہلے استعمال ہوا ہے، فے سین نون، نون علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا. ہو جو ہے وہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے.
آسان کر دیں گے اس کے لیے، لل یسرا، آسانی والا معاملہ۔ آسانی والا کون سا ہے؟ جنت۔ جس نے یہ کیا ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ یہی وہ ایک راز ہے، نفسیاتی راز، کہ جو انسان جو ہے وہ جب اس راہ پہ چل پڑتا ہے، اس کو پھر نہ ٹھنڈے پانی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی نیند کی غرض ہوتی ہے، وہ اس وقت اٹھتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ اپنا مال سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ دے گا، اللہ پھر اور دے دے گا۔ اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اللہ کی راہ سمجھ کے صبر کرتا ہے۔ اس کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس نے یہ کر لیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے پھر سہج سہج ہم اس کے لیے آسان راستے کی توفیق دے دیں گے۔ تو یہ ہے بڑی آسان سی بات۔ جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے جگہ جنت یا جہنم میں مقرر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا پھر ہم اعمال کیوں کریں، پھر وہیں نا ویسے ہی نہ بیٹھ جائیں؟ تو فرمایا نہیں، تم جس طرح کے اعمال کرو گے وہی اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور تمہاری راہ وہی ہوگی۔ اگر ہم بیٹھ جائیں کہ میرے لیے تو مقرر ہے جی وہاں پہ، میں کچھ بھی نہ کروں، تو کیا اللہ اس کا اجر دے دے گا؟ میں کہوں جو رزق میرا اللہ نے مجھے لکھ کر دیا ہوا ہے، میں خوب منہ کھول کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہوں، کوئی آ کے دے دے گا؟ اس کے لیے تو کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں شعور بخشا گیا ہے۔ تو پس اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، جنت آسان ہوگی۔ وہ نیکی کی راہ پہ چلنا شروع کرے گا، اس کو اس دنیا جو ہے وہ بالکل کمزور لگنے لگ پڑے گی، اس کا اس دنیا سے دل نہیں لگے گا۔ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں چلنا، وہ ہر کام اس کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ کرتا چلا جائے گا کہ ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ آسانی سے وہ چلتا چلتا جو ہے وہ جنتوں کی طرف جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اور وَأَمَّا، یہ کہ وہ جو من بخلا، جس نے کنجوسی کی، جو بخیل بن گیا، جس نے خرچ نہ کیا، یہ اپوزٹ ہے اس کا، یہ اپوزٹ ہے اس کا۔ وَاسْتَغْنَا، یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ وَاسْتَغْنَا، غنی ان سے، باب استفعال میں سے، اور بے پرواہ رہا، بے پرواہ بنا رہا۔ اما من بخلا، اور جو بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہ رہا، کوئی پرواہ نہیں، کون سا اللہ، کون سی آخرت، کون سا رسول، اب جو کمانا ہے وہ حلال نہیں کمانا، حرام کمانا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، کم تولنا ہے، دوسروں کا حق کھانا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہے اس وقت۔ یہ کیوں برائیاں ہیں؟ یہ برائیاں اسی لیے ہی ہیں کہ ہم آخرت سے بے پرواہ ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم ایک دھیلا کسی کے اوپر خرچنے کو تیار نہیں ہیں، یا اگر ہم خرچتے ہیں تو اس لیے خرچتے ہیں کہ لوگوں میں اپنی جو ہے وہ سخاوت کا چرچا ہو، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنا نام لوگوں کے سامنے بڑا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، اور جس کو دو اس پہ احسان مت سمجھو، بلکہ اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تم سے لے لیا۔ جبکہ دوسری طرف وہ اما من بخلا، اور جو بخیل بن گیا، کنجوس ہو گیا، واستغنا، اور بے پرواہ بنا رہا، وکذب بالحسنی، اور جھٹلاتا رہا اس نیک بات کو، بھلائی کو۔ کون سی بات کو؟ آخرت کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، بالغیب کے ماننے کو، اللہ کی توحید کو، ان سب کو وہ جھٹلاتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر اس کے لیے اسرا کہتے ہیں مشکل، تنگی، یہاں اس سے مراد جو ہے وہ جہنم ہے، پھر اس کے لیے جہنم کی راہ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے کھولا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے پھر مشکل والی چیز آسان کر دیں گے ہم۔ اب دیکھ لیجیے، جو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کل کو میں کیا جواب دے دوں گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شراب کے گھونٹ کے لیے اپنی دولت لٹا دیتا ہے، کمار باز جو ہے وہ اپنی بیویاں تک بیچ ڈالتے ہیں، اور جب پیسے کی خاطر، یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ قتل ہوتے ہیں، باپ کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، کس لیے؟ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس جرم جو ہم کر رہے ہیں، اس جرم کا بدلہ کیا ہوگا، اور اس راہ پہ چل پڑتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے پھر وہ مشکل، وہ تنگی جو ہے وہ ہم آسان کر دیں گے، وہ جہنم میں جا کے اپنے آپ کو گرا پڑے گا۔
اور پھر جس مال کمانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا. وما یغنی، ماں نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا یہاں پہ، یغنی لفظ غنی ان سے، اور نہیں وہ کام آئے گا، انہو اس کے، مالہ، مال اس کا، جس مال کے پیچھے بھاگ کے اس نے اپنی زندگی اور اپنی آخرت تباہ کی. وما یغنی انہو مالہ، وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا. اذا تردی، لفظ کیا ہے؟ ردی کیا ہوتا ہے؟ پھینک دو. یہی ہوتا ہے نا، بیکار، گرا دینا، دفن کر دینا، مٹی میں پھینک دینا. ہم کہتے ہیں ردی چیز ہے، پھینک دو اس کو نیچے. تردا، جو اپنے آپ کو خود گرا لے. مراد یہاں پہ جہنم کا گڑھا ہے. جب وہ جہنم میں گرے گا اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. اس وقت وہ چاہے گا کہ میرا مال مجھ سے لے لیا جائے، میری ہر چیز لے لی جائے اور مجھے معاف کر دیا جائے. وما، جس مال کی خاطر اس دنیا میں اس نے ملاوٹ کی، کم تولا، اس نے جو ہے وہ لوگوں کا حق مارا، جو کچھ بھی وہ کرتا رہا، یہ جہاں پہ بتایا گیا واما من بخل واستغنی، مال بچا بچا کے رکھتا رہا، واستغنی، بے پرواہ بنا رہا، اور نیک باتوں کو، اس قرآن کو جھٹلاتا رہا، اس رسول کو جھٹلاتا رہا، اللہ کو جھٹلاتا رہا، آخرت کو جھٹلاتا رہا، تو پھر اس کے لیے وہ راہ ہم آسان کر دیں گے. وہ اسی راہ پہ چلتا چلا جائے گا، اس کو بالکل فکر نہیں پڑے گا. وہ وہی بات ہے، الہاکم التکاثر، تکاثر نے غافل کیے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. وما یغنی عنہ، نہیں کام آئے گا اس کے، مالہ، مال اس کا، اذا تردی، ردی تو ہونا ہے دفن کر دینا، پھینک دینا، تردی خود چھلانگ لگا دینا اس میں. جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا اس کا مال شال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. اور یہ وہ روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کبھی کسی کا مال اس کے کام آیا؟ وہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال. مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے دیا اور آگے چلا گیا. جو کھا لیا وہ تو خراب، وہ تو جو ہے وہ اس کے بعد فضلے کی شکل میں نکل گیا. جو پہن لیا وہ پھٹا پرانا ہوا اور وہ بھی تباہ ہو گیا. اصل تو جو جوڑے رکھا وہ تو دوسروں کا ہے. ہم تو اس کے اوپر چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ سام بن کے بیٹھے ہیں، کوئی اور نہ لے جائے. لیکن جو جن کے لیے ہم نے رکھا ہوتا ہے، کیا جو ہے وہ ہمارے سگے ہیں جو ہماری دنیا میں ہمارا کہا نہیں مانتے؟ ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آخرت میں جب ہم مر جائیں گے تو بعد میں ہمارے لیے کچھ کریں گے؟ وہ صدقہ جاریہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہماری اولادیں ہم سر پہ بیٹھے ہیں، ابھی اس مال کے مالک ہیں، ابھی بات نہیں مانتے، تو کیسے توقع رکھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ ہماری باتیں مانیں گے؟ وہ تو اچھا خوشیاں منائیں گے کہ چلو بابا مر گیا اور ٹھیک ہے جو ہے وہ بچ گئی، ساری جائیداد ہمارے کام آ گئی. تو یہ مال کسی کام نہیں آئے گا. تو یہ وہ سیکرٹ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جس راہ پہ چلنا چاہے گا وہ راہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے، جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے یا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اور جب تک نماز نہ پڑھ لیں ان کو چین نہیں آتا اور رات کو سو نہیں سکتے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ان کے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ نماز ادا نہ ہو جائے. اور جو نہیں نماز پڑھتے ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اس سے. ان کو اچھا نماز پڑھنے، اچھا وضو کرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کون جائے گا. ان کے لیے نماز جو ہے وہ ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے کہ جناب ہم کیسے پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، صبح اٹھنا کون ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے اس کے مال میں کہ اس کو فرق بھی نہیں پڑتا اس سے. اور جس نے نہیں دینا ہوتا ہے وہ 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو 1 روپیہ بھی اپنی نمود و نمائش کی خاطر ایک کولر بنا کے یا ایک پنکھا لگا کے اس کے اوپر جو ہے برائے سالے ثواب فلاں 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 لکھا کے جو ہے وہ نمود و ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں تو یہ کر رہا ہوں. یہ وہ سیکرٹ ہے، جو جس راہ پہ چلنا چاہے اللہ اس راہ کو آسان کر دیں گے. اگر نیکی کی راہ پہ چلنا چاہیں تو نیکی کی راہ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ دوسری طرح بتایا گیا تھا، یہاں پہ ویسے کھل کے بتا دیا گیا. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. کبھی ہم ان چیزوں پہ، کائنات کی، ان اللہ کی مخلوقات کے اوپر غور کریں کہ یہ رات کہاں سے آتی ہے، کون لاتا ہے، کون لے جاتا ہے. نہ ہوتی تو کیا ہوتا. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر، اور اس کی جس نے پیدا کیا ذکر نر کو، والانثی اور مؤنث مادہ کو. ان سعیکم لشتی، یقیناً کوششیں تمہاری مختلف ہیں، طرح طرح کی ہیں. ہر شخص اپنے تئیں کوشش کرتا ہے.
کوئی سیدھے ہاتھ والی کوشش کرتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ والی کرتا ہے، دونوں چیزیں ڈیفائن کر دی گئی۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، تو پس جس نے دیتا، جو دیتا رہا اپنے ہاتھ سے، جو دیتا رہا، وَاتَّقَا، اور وہ ڈرتا رہا، پرہیزگاری کرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ سمجھتا رہا نیک بات کو، بھلائی کو۔ یہاں پہ نیک بات بھلائی سے مراد یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جن چیزوں پہ ایمان لانے کا، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان اور کتابوں پہ ایمان، یہ ساری چیزوں کو سچ سمجھتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یقیناً عنقریب ہم ان کے لیے آہستہ آہستہ اس کی راہ جو ہے وہ آسان کر دیں گے، اس کی منزل ہم اس کو آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور یہ کہ وہ جو بخیل تھا، جو بخل کرتا رہا اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھائی کو اور نیک بات کو جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے مشکل والا راستہ جو ہے وہ ہم آسان کر دیں گے، وہ تنگی والا، وہ عذاب والا راستہ ہم آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ، اور وہ جس مال کی خاطر جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں یہ حرکتیں کرتا رہا، اور نہیں کام آئے گا مال اس کے اذا تردہ، جب وہ جہنم کے گھڑے میں اپنے آپ کو گرے گا تو اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اعمال کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس وقت انسان سمجھ لے گا، اس وقت سمجھے گا کہ ہاں یہ میرے اپنے ہی کرتوت ہیں، یہ میرے اپنے ہی اعمال ہیں، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ایک نیکی کے بدلے میں کتنی کتنی نیکیاں دے کے جو ہے اس پر رحم کریں گے۔ کبھی اپنے ہاتھ سے بنائے کھلونے بھی کسی نے جہنم میں آگ میں پھینکے ہیں تو اللہ کیوں پھینکے گا؟ حتیٰ کہ کہا گیا کہ وہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ وہ جس نے کہا کہ ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10 میں تمہارے لیے لکھ چھوڑوں گا، گناہ کرو گے تو، برائی کرو گے تو ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک نیکی 10 برائیوں کے گناہوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرتا نہیں ہے، برائیاں ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انتہائی بدقسمت شخص ہے، بدقسمت انسان ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔